Movements across cell membranes. Osmosis. First, the contents. Definition of osmosis: osmotic pressure, hyperosmotic environment, isoosmotic environment, hypoosmotic environment, and role of osmosis in the cells. So first, the definition of osmosis. Osmosis is basically the movement of water molecules through semi-permeable membrane, so from high concentration to the low concentration. اگر میں سمپلی اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ ایک دو کمپارٹمنٹس ہیں، اس کے درمیان ایک سیمی پرمیبل ممبرین ہے، تو جہاں واٹر مالیکول کی کنسنٹریشن زیادہ ہے وہاں سے وہ لو کنسنٹریشن کی طرف موو کریں گے. تو ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ آف واٹر مالیکولس، اور درمیان میں جب سیمی پرمیبل ممبرین اگر ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اٹ از دا آسموسس. آسموٹک پریشر. Osmotic pressure is actually the pressure which resists the inflow of water molecules. عام طور پر جو osmotic pressure یہ basically کیا ہے؟ It is the minimum pressure required to prevent the inward flow of its solvent. Solvent mean water molecules. اس کو ہم diagrammatically میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ osmotic pressure آپ کے پاس یہ دو کمپارٹمنٹس ہیں. کمپارٹمنٹ نمبر 1 کے اندر واٹر مالیکول زیادہ ہیں، جو سولیوٹ پارٹیکلز ہیں وہ کم ہیں. کمپارٹمنٹ نمبر 2 کے اندر آپ کو واٹر مالیکولز جو ہے وہ کی نسبت سولیوٹ پارٹیکلز ہیں ان کا نمبر زیادہ نظر آ رہا ہے. تو اٹ مینس سمپلی واٹر ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کی طرف موو کرے گا، جیسے کہ آپ اس ایرو کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. اب جو کمپارٹمنٹ ہے اس کی ایک اسپیسیفک ڈائمینشن ہے. جب واٹر ادھر موو کرے گا تو واٹ ول ہیپن کہ واٹر کا لیول یہاں انکریز کر جائے گا، جس کی وجہ سے جب واٹر کالم زیادہ ہوگا تو اٹ ول ایگزرٹ پریشر. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پریشر زیادہ ہو جائے گا. تو اس پریشر کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے کہ یہ ہائی آسموٹک پریشر ہے. یعنی اگر میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا کہتا ہوں کہ جب کسی کمپارٹمنٹ کی ایک اسپیسیفک ڈائمینشن کے اندر واٹر مالیکول انٹر ہوتے ہیں تو اس کمپارٹمنٹ میں جب واٹر کا والیوم زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ والیوم کی وجہ سے واٹر کا پریشر جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ مالیکولز کا پریشر یہاں زیادہ ہو جاتا ہے. اب وہ نئے آنے والے مالیکولز کو اس پہلے سے موجود واٹر کے پریشر کو فیس کرنا پڑے گا. تو جو پہلے سے موجود واٹر جو پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ نئے آنے والے مالیکولز کو روکا جا سکے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اٹ از دا آسموٹک پریشر ہے. یہ ان سمپل ورڈز کہ جہاں سولیوٹ کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے وہاں واٹر مالیکول زیادہ چلے جاتے ہیں اور اس سے آسموٹک پریشر جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. تو اسٹوڈینٹس اگر ہم آسموسس کی بات کریں تو کسی بھی جگہ پر تین میں سے کوئی ایک آسموٹک کنڈیشن جو ہے ایگزسٹ کرے گی. سب سے فرسٹ ون جو ہے دیٹ از دا ہائپر آسموٹک کنڈیشن. ہائپر آسموٹک کنڈیشن ایک ایسی ہے جس میں خاص کنٹینر کے اندر یا خاص انوائرمنٹ میں سولیوٹ کنسنٹریشن زیادہ ہے، جبکہ جو اس کے ساتھ دوسرا کمپارٹمنٹ ہے یا آؤٹر کمپارٹمنٹ ہے اس میں سولیوٹ کنسنٹریشن کم ہے. تو جہاں سولیوٹ کنسنٹریشن زیادہ ہوگی وہاں آٹومیٹکلی واٹر کے مالیکولز کا انفلو زیادہ ہوگا اور ایک ہائپر جب وہ آسموٹک کنڈیشن جنریٹ ہو جائے گی وہاں. تو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں ہائپر آسموٹک کنڈیشن کب پروڈیوس ہوتی ہے؟ جب ایک سیل کے اندر کنسنٹریٹڈ مٹیریل موجود ہے جبکہ سیل سے باہر جو ہے وہ ڈائلوٹ مٹیریل ہے. تو جہاں کنسنٹریٹڈ مٹیریل موجود ہے، کنسنٹریشن زیادہ ہے سولیوٹ کی، وہاں ہائپر آسموٹک کنڈیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اس کی ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیل لیتے ہیں جیسے ریڈ بلڈ سیلس ہیں یا کوئی اور سیلس ہیں، اس کو آپ پیور واٹر میں رکھ دیتے ہیں. اب سیل کے اندر سولیوٹ کنسنٹریشن زیادہ ہے جبکہ پیور واٹر کے اندر سولیوٹ کنسنٹریشن بہت کم ہے. تو سیل کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کو ہم کہیں گے اٹ از ہائپر آسموٹک. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہائپر آسموٹک ہے. آئسو آسموٹک کنڈیشنز. آئسو کا مطلب ہوتا ہے سیم، کہ آئسو آسموٹک کنڈیشن وہ کنڈیشن ہے جس میں سیل کے اندر اور سیل کے باہر کیا ہو کہ سیم جو ہے وہ آسموٹک کنڈیشن ایگزسٹ کرتی ہیں، سولیوٹ کنسنٹریشن سیم ہے. اچھا، اس کی بہترین ایگزامپل میں اگر آپ جو میرین اینیملس ہیں، اسپیشلی کچھ میرین انورٹیبریٹس ہیں. اب جو میرین واٹر ہے، اوشنز کا جو واٹر ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ اس کی جو سالٹ کنسنٹریشن بہت ہائی سالٹی واٹر ہے، 3.5% سے بھی زیادہ سالٹ اس میں پائے جاتے ہیں. اب جو اوشنز کے اندر رہنے والے سمپل بہت سارے آرگنزم ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سیلز کے اندر بھی اتنی ہی کنسنٹریشن میں سالٹ جمع کر لیتے ہیں. اب جو اوشن کا واٹر ہے، جو میرین واٹر ہے، اس کی سالٹ کنسنٹریشن بھی وہی ہے اور اینیمل کے سیلز کے اندر بھی سالٹ کنسنٹریشن وہی ہے. اب یہ دونوں کنڈیشنز کیا کہلائیں گی؟ دے آر دی آئسو آسموٹک ہے.
آئسوسموٹک کنڈیشن میں اینیمل کو جو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ واٹر لاس نہیں ہوتا ہے، نہ ہی واٹر جب ان کے اندر انٹر ہوگا نہ ہی وہاں سے ایگزٹ ہوگا. تو واٹر لاس سے بچنے کے لیے اینیملس جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلی میرین اینیملس کیا کرتے ہیں، دے پروڈیوس آئسوسموٹک کنڈیشنز. Third type of osmotic environment, that is the hypoosmotic conditions. Hypoosmotic means کہ جو اسپیسیفک سیلس ہے اس کے اندر سولوٹ کنسنٹریشن کم ہے جبکہ باہر سولوٹ کنسنٹریشن کیا ہے، زیادہ ہے. جیسے ہمارے پاس ایک ریڈ بلڈ سیلس ہیں، سیلس کو ہم ایک انتہائی سالٹی واٹر کے اندر رکھ دیتے ہیں. اب سیلس کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں سولوٹ کنسنٹریشن کم ہے جبکہ جو باہر سالٹی انوائرمنٹ ہے، سالٹ واٹر ہے، اس کے اندر سالٹ کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے. تو سیل کے اندر سولوٹ کنسنٹریشن کم، باہر سولوٹ کنسنٹریشن زیادہ ہے. اب سیل کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، اٹ از اے ہائپو آسموٹک انوائرمنٹ ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ یعنی کہ سیل کا انٹرنل انوائرمنٹ ول بی دا ہائپو آسموٹک انوائرمنٹ. تو واٹ از دا رول آف آسموسس ان لیونگ آرگنیزم؟ لیونگ آرگنیزم کے اندر آسموسس از ہیونگ ویری ویری امپورٹنٹ رول. بہت سارے مٹیریل جو سیل میں کے اندر انٹر ہونے ہیں اس میں آسموسس جو ہے اٹ از پلئنگ وائٹل رول. اس میں جیسے نیوٹریئنٹس ہیں، جو فوڈ مٹیریلس ہیں، دے آر ایبزارب بائی دا، بہت سارے نیوٹریئنٹس ہیں جو آسموسس کے تھرو جو ہے ایبزارب کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو بلڈ ہے اس کا بھی خاص ایک آسموٹک پریشر موجود ہے. ہمارے بلڈ کا ویسے میں اگر بات کروں تو جو بلڈ کا کیا آسموٹک پریشر اس کو مینٹین رکھنے کے اندر بہت سارے پروٹین جو ہے وہ البیومن پروٹین کا امپورٹنٹ رول ہے. البیومن ہمارے بلڈ کے اندر واٹر کی خاص اماؤنٹ کو کیا کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے. تو اس طرح سے نیوٹرینٹس اپ ٹیکس ہیں، یا اس کے علاوہ سالٹس اپ ٹیک جو ہے وہ جو سالٹ اور نیوٹرینٹس ہے دے آر آلسو ٹیکن اپ بائی دا ود دا ہیلپ آف آسموسس پروسیس، یا آسموسس کے تھرو بیسیکلی وہ اپ ٹیک کیا جاتا ہے ان کو.